گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذو العفو الواسع والعقاب الشدید، من ہداہ فہو سعید السدید ومن اضلہ فہو البعید الطرید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم، سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وفی موضع آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وفی موضع آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذکر اہل بیت ہے، لہٰذا میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی کی تکرار کریں، جس میں آل ابراہیم اور آل محمد پر ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اور آپ کی بارگاہ میں انتہائی اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بے حد و بے قیاس اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کے محبوبوں کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ فضیلت اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب جناب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس خاندان، آپ کی آل، آپ کی عطرت، آپ کی قرابت، آپ کے اہل بیت کے ذکر کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ یہ 3 دن کی نشست ہر سال ہوتی ہے، الحمدللہ آپ حضرات محبت سے تشریف لاتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیتے ہیں۔ گزشتہ سال جو یہ محفل ہوئی تھی اس میں 3 روزہ ہم نے خاندان رسول اور قرابت رسول اور عطرت رسول، اولاد رسول، اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو قرآن و سنت نے جو مقاصد اور حقائق بیان کیے ہیں، اس سے جن مسائل کو نکال کر اور بزرگوں کی جن تعلیمات کو جو انہوں نے قرآن و سنت کے بڑے فہیم اور بڑے اس میں مہارت والے تھے، ان کی کتب سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اہل سنت کا نظریہ پیش کیا۔ گزشتہ تقریر ہم نے جو کی ہے گزشتہ سال، اس کے موضوعات کو میں گنواتا ہوں تاکہ یہ درس آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ تعارف اہل بیت کے حوالے سے ہم نے جو کیا ہے پروگرام، اس میں پہلی نشست جو ہماری تھی وہ تھی کوثر مصطفیٰ یعنی حسین مجتبیٰ۔ وہ تفصیلی خطاب ہم نے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ کوثر مصطفیٰ جو ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، وہ دراصل سیدنا امام علی مقام ہی کی ایک صورت بیان ہو رہی ہے کئی صورتوں میں سے۔ تو کوثر مصطفیٰ یعنی حسین مجتبیٰ۔ اس کے بعد ایک موضوع دوسرے دن ہم نے بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں، شعور کربلا سے پیغام کربلا تک، کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے اور کہ کربلا محض ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے۔ ایسا نہیں۔ اس ٹاپک میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور صحابہ و اہل بیت کے نالین کا صدقہ اس میں شعور کو اجاگر کرنے کی صورت کی گئی تھی کہ شعور کربلا سے پیغام کربلا تک۔ اس کے بعد ایک پوری نشست ہم نے امام پاک اور یزید پلید کے نام سے کی، جس میں دونوں طرف کے مناظر اور مقاصد اور نظریات کو ذکر کیا گیا تھا۔ شان اہل بیت اور نسب رسول کے حوالے سے ایک نشست کی تھی، اور مقام شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے یہ محفل کی تھی۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین اسے بھی قبول فرمائے۔ اور آج کی اس نشست کے اندر بالترتیب ہم چل رہے ہیں، تو میرے دل نے چاہا کہ آپ حضرات اپنا اتنا وقت نکال کر آتے ہیں، تو احادیث میں جو اہل بیت کے فضائل موجود ہیں، جس کو سن کر پتھر دل بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، تو ہم کربلا سے پہنچنے سے پہلے خاندان رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پہلے اہل بیت کی منقبت تو پڑھ لیں، اور پھر گھر والے خود کرم فرمائیں گے اور پھر ہمیں اپنے ساتھ کربلا لے جائیں گے۔ تو آج کا موضوع میں نے منقبت اہل بیت کے حوالے سے رکھا ہے، اور کوشش کی ہے احادیث کی کتابوں میں ٹٹولنے کی اور ڈھونڈنے کی، اور تقریباً کچھ احادیث میں نے قلم و کرتاس کی نظر کی ہے، وہ انشاءاللہ میرے سامنے موجود ہے، اور وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اور یہ آپ تمام حضرات کو سننا ضروری ہے، اس لیے کہ اتنا قیمتی وقت آپ وہاں پر نکال کر آتے ہیں، تو یہ محض ایک رسمی محفل نہیں ہے، یا محرم الحرام میں جو محفلیں کی جاتی ہے اس کو کسی خاص گروہ کی نظر کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کی محبت ایمان کے فرائض میں سے ایک عظیم فرض ہے۔ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی عقیدت کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ صرف آپ کا نام لیا جائے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کو ذکر فرمایا کہ اذا احب شیئا فاکثر ذکرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بندے کو جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت تو ایک باطنی وصف ہے، ایک باطنی چیز ہے، دل میں پیدا ہوتی ہے نا محبت، رقت قلب، دل کے میلان کا نام محبت ہے، دل کے کھچ جانے کا نام محبت ہے، تو یہ تو ایک باطنی صفت ہے۔ یہ ظاہر کیسی ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کئی علامات اور کئی شواہد بتائے ہیں، اور ہم الحمدللہ اہل بیت و صحابہ کے عاشق ہیں۔ ہمارا مقصد کوئی تقریر میں اپنے ترانے یا اپنے تحقیق کی شہبازیاں نہیں دکھانی ہے، بلکہ جو قرآن و سنت کے اندر جو منزلت ہمارے سامنے ہے اس کو ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھنا ہے، اور ایک قبول کرنے والے کی حیثیت سے اس کو سننا ہے، تاکہ ہم اسے استفادہ کر سکیں
اور ان بزرگوں کی محبت سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے اور ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کے ذکر سے یہ قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان سے پیار کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ پھر دوسری بات میں یہاں پر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ہر ایک کی مصروفیت ہوتی ہے، اب ہماری بھی مصروفیت ہے کہ 3 دن، اب چھٹیوں کے دن آئے ہیں، تو چھٹیوں کے دن میں بندہ جو ہے کہ بچوں کے ساتھ سیر تفریح چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ سیر تفریح ہو، گھر کے خود کفیل ہیں تو ہمارا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ تمام نشستیں اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ اتنا وقت تو ہنگامہ دنیا میں گزر گیا ہے کہ وہ اصل صراط مستقیم کے جو نقوش ہیں جس پر ہم نے چلنا ہے، وہ ڈگر جو ہے وہ آہستہ آہستہ دنیا کی اس لت کے اندر ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے، اور ہم اپنے مقصد زندگی کو بھول رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں جن بزرگوں کا دامن ہے اس پر گرفت ہماری آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اور وہ کم کیوں ہو رہی ہے کہ ذوق کم ہو رہا ہے، اور ذوق کیوں کم ہو رہا ہے کہ محافل کم ہو رہی ہے، اور محافل میں لذت کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ اس میں لایانی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ابھی تینوں کو اگر ہمارے بزرگوں نے جس انداز میں چلایا کہ محافل بھی دیانت اور علمیت کے ساتھ مملو ہو اور اس کو سنا بھی جائے عقیدت کے ساتھ، تو یقیناً بندہ موت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، آخرت میں اٹھنے کے لیے اس کے لیے ایک جذبات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے جن کا نام میری زبان سے جاری کروا دیا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن انہی اہل ذکر کے ساتھ میرا حشر فرمائے گا۔ تو یہ بار بار ریپیٹ اس لیے کیا جاتا ہے، قرآن نے بھی جو بار بار واقعات ریپیٹ کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس حقیقت کو بھول نہ جاؤ۔ دنیا جو ایک پانی کے بلبلے کے مانند ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تمہیں اپنا ایک وجود حقیقی بتا کر تمہارے اصل مقصد پر حملہ نہ کر لے، لہذا اس لیے قرآن نے شیطان کے تمام عیب کو کھول کھول کے بیان کی اور صالحین کے ارادے کی پختگی کو بیان کیے ہیں، اور ابلیس اور اس کے کارندوں کی عمل کی ناپائیداری اور اس کی بساط کو ذکر کر دیا ہے، اور اہل حق کے عمل کی، ان کے قول کی، ان کی سنگت کی پختگی اور ان کے ساتھ نجات کی جو حقیقت ہے یہ قرآن نے ہر دفعہ ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن کو آپ بار بار اگر پڑھتے رہیں گے تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ ایک بات، پھر ایک تو انسان جس چیز کو سنتا ہے، کیونکہ پہلی نشست اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے دلوں پر ڈیرا ڈالے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے یار ایک نشست سن لی کافی ہے، نہیں، اس کو مختلف اینگل